پیش خدمت ہے نئی سیریز امام اعظم ابو حنیفہ۔ شہر کوفہ کی ایک پرسکون رات تھی۔ سرد ہواؤں نے دن بھر کے تھکے ماندے انسانوں کو تھپک تھپک کر گہری نیند سلا دیا۔ ناگہاں ایک یہودی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے برابر کے مکان کی چھت پر ایک سایہ دیکھا، پھر وہ شدید اضطراب کے عالم میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند اس کی آنکھوں سے رخصت ہو چکی تھی اور دل دماغ پر خوف و دہشت کے سائے لرز رہے تھے۔ وہ ایک آسودہ حال یہودی تاجر تھا۔ مسلم آبادی کے درمیان اس کے مذہبی عقائد و جان و مال اور عزت و آبرو اس طرح محفوظ تھے جیسے وہ کسی اسرائیلی مملکت کا باشندہ ہو۔ اسے انسانی معاشرے کی تمام آزادیاں حاصل تھیں، مگر گزشتہ شب کے ناقابل بیان منظر نے اسے ایک عجیب و غریب کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ سارا دن فکر و پریشانی میں گزارا، یہاں تک کہ اندھیری رات سر پر آ گئی۔ گھر کے تمام افراد ہر شے سے بے نیاز ہو کر سو گئے، لیکن یہودی تاجر جاگتا رہا۔ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ شب کے قریب باد خنک کے جھونکوں سے اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں کہ اچانک سامنے کے مکان پر وہی سایہ ابھرا۔ یہودی کی حالت غیر ہونے لگی اور پھر وہ رات بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی۔ اسی رات بھی اس نے سائے کو اسی انداز میں دیکھا، پھر وہ مسلسل کئی دنوں تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ آخر یہودی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ ایک شب اس نے اپنی بیوی کو شریک راز کرتے ہوئے کہا، اب مجھ سے اس شخص کی گریہوزاری دیکھی نہیں جاتی۔ کس کی گریہوزاری؟ بیوی نے حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ اپنے شوہر کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہودی تاجر نے برابر کے مکان کی چھت کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد حسب معمول وہی سایہ نمودار ہوا، اس کے دونوں ہاتھ سر کی بلندی تک اٹھے ہوئے، اور پھر وہ غلاموں کی مانند دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ سکوت شب میں سائے کی ہلکی سی آواز ابھری۔ وہ ایک مخصوص لہجے میں کچھ بول رہا تھا۔ یہودی عورت ہمتاً گوش ہو گئی اور پھر اس نے سائے کی زبان سے ادا ہونے والے عربی کلمات کا مفہوم سمجھ لیا۔ سایہ حالت نماز میں اپنی کتاب مقدس کی آیات پڑھ رہا تھا۔ یہ تو نعمان معلوم ہوتے ہیں، بیوی نے تیز سرگوشی میں اپنے شوہر سے کہا۔ ہاں، یہ نعمان ہی ہیں، یہودی تاجر نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے سنتی رہو۔ عورت اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر سائے کی آواز سننے لگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، آج کے دن نیک لوگوں کی سب سے الگ ہو جاؤ۔ آواز ابھری اور پھر سائے نے اسی ایک جملے کی تکرار شروع کر دی۔ یہودی تاجر اور اس کی بیوی کی سانس رک سی گئی۔ وہ دونوں انتہائی خوف اور دہشت کے عالم میں آسمانی کلام سن رہے تھے۔ اے مجرموں، آج کے دن ان سے الگ ہو جاؤ۔ کچھ دیر تک مسلسل آواز آتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی۔ اب آواز کی جگہ انسانی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ سایہ بے اختیار رو رہا تھا۔ یہودی عورت زیادہ دیر تک اس فغان نیم شبی کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنے کان بند کر لیے۔ بعد یہودی تاجر نے اس راز کو عام کر دیا۔ اس نے کوفے کے لوگوں سے کہا، نعمان کا کردار ہمارے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے، مگر نہ جانے اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ وہ یوم حساب کے خوف سے رات رات بھر چیختے ہیں۔ آنکھوں سے اشک ندامت کا سیلاب جاری رہتا ہے اور آہ سحرگاہی کی لے اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ سننے والوں کو ان پر ترس آنے لگتا ہے۔ اور جب وہ دوسرے شہریوں نے رونے والے شخص سے فغان نیم کشی کا سبب پوچھا تو اس سوختہ جان نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت قرآنی میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس شب زندہ دار کے ہونٹ کانپنے لگے تھے اور چہرہ زرد ہو گیا۔ میں اس دن سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے اور آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے۔ نصف شب کے سناٹوں میں اپنے خالق کے حضور خم رہنے والے، کفر کی تاریکیوں میں ایمان اور راستی کے اجالے اپنے وقت کے روئے زمین پر سب سے زیادہ دانشمند، عابد اور زاہد کی جماعت میں سربلند، پرہیزگاروں سے پرہیزگار، اہل دل کا صبر قرار، مسافر مدینہ و نجف، یہ تھے مرد حق پرست حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ۔ شکست ایران سے پہلے یہاں ایک معزز خاندان آباد تھا۔ عام طور پر لوگوں کی اکثریت آتش پرست تھی، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ خاندان بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح آگ کی پوجا کرتا تھا۔ مگر جب فران کی چوٹی پر نیا آفتاب ہدایت طلوع ہوا تو اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص زوتی نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ انتہائی باغیانہ اقدام تھا۔ فارس کے آتش پرستوں کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ زوتی کے ساتھ قدم قدم پر نفرت آمیز سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ ان پر ایران کی زمین تنگ ہو گئی۔ مجبوراً زوتی نے کوفہ کا رخ کیا۔ اس شہر کو حضرت علی کے عہد میں دارالخلافہ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اسی مقام پر زوتی کو گوشہ عافیت نظر آیا۔
نتیجتاً وہ کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت علی سے انہیں خاص عقیدت حاصل تھی، اس لیے کبھی کبھی دربار میں حاضر ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے۔ ایک مرتبہ نوروز کے دن، جو پارسیوں کا عید کا دن ہے، زوتی نے بطور نذر فالودہ بھیجا۔ حضرت علی نے ان کی محبت کا خیال کرتے ہوئے قبول تو فرما لیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں ہر روز نوروز ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ زوتی کو کسی نہ کسی حد تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں رسائی حاصل تھی۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد قدرت نے انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ زوتی نے لڑکے کا نام ثابت رکھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ ابھی ثابت بچے ہی تھے کہ زوتی نے انہیں ایک دن کمال عقیدت کے ساتھ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت امیر المومنین ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے۔ ثابت کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے زوتی اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت ثابت کے حالات پر وقت نے گہرا پردہ ڈال دیا ہے۔ تذکرہ نویسوں کے بیان سے بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ تجارت کے ذریعے زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ 80 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ثابت کی عمر 40 سال تھی۔ خداوند نے زوتی کے خاندان کو مزید وسعت دی اور چراغ سے چراغ روشن ہوا۔ ثابت نے اپنے لڑکے کا نام نعمان رکھا، مگر دنیا نے اس بچے کو امام اعظم کے لقب سے یاد کیا۔ زوتی نے اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کی، جس طرح اپنے دل پر ہجرت کا زخم کھایا تھا، خدا نے اسی انداز میں انہیں سرخرو فرمایا۔ امام اعظم کی پیدائش خاندان زوتی کے لیے فخر کی اتنی روشن علامت تھی کہ یہ مرتبہ کسی شہنشاہ کو بھی حاصل نہیں۔ ایوان کسریٰ کے فلک بوس میں نار، سنگ اور خشت کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے اور محلات شاہی تحقیر اور ملامت کا قبرستان ٹھہرے، مگر زوتی کے گھر کی کچی دیوار کو خدا نے اس قدر بلند کیا کہ لوگ انہیں جوش عقیدت میں بوسہ تو دے سکتے ہیں، ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ بڑے سے بڑا ہوش مند صاحب کرامت بھی اس دانش کدے کے سامنے پہنچ کر احتراماً اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بعض طاہر پرست عقلی توہمات سے کام لیں، مگر اہل دل کو یقین ہے کہ نسل زوتی کی سربلندی میں حضرت علی کی دعا بھی شامل تھی۔ دیگر عقیدت مندوں کا تو ذکر ہی کیا، خود امام اعظم کے پوتے حضرت اسماعیل اعلان فرماتے تھے، میں اسماعیل بن حماد بن ثابت ہوں، ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے دادا ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ثابت بچپن میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ دعا بے اثر ثابت نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل کے اس بیان کے بعد وہ روایت بھی باطل قرار پاتی ہے جسے حاسدین نے شہرت دی۔ امام اعظم کے مخالفین آپ کو غلام زادہ کہا کرتے تھے، مگر یہ تہمت کے سوا کچھ نہیں، اور بالفرض محال اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت اور تقدس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب آگاہی، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی، جسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ اکثر لوگ حقیقی نام تک بھول گئے۔ اگر آج کسی عام شخص کے سامنے نعمان بن ثابت کا ذکر کرو تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کون بزرگ تھے۔ قدرت کا عجیب راز ہے کہ جس نے تمام عمر شہرت کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، وہی رہتی دنیا تک امام اعظم قرار پائے۔ آپ کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہیں، مگر پھر بھی ابو حنیفہ ٹھہرے۔ تحقیق کرنے والوں نے قرآن کریم کی اس آیت فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ امام اعظم کی کنیت اسی نسبت سے مشہور رہی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام اعظم کی صاحبزادی کا نام حنیفہ تھا۔ ایک بار آپ عورتوں کی ایک مخصوص مسئلے کا فوری جواب نہ دے سکے، مگر آپ کی لڑکی حنیفہ نے انتہائی مضبوط دلیل دے کر سوال کرنے والی خاتون کو مطمئن کر دیا۔ حضرت امام اپنی اولاد کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئے اور اسی دن سے آپ نے ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کی۔ محققین کے نزدیک یہ روایت غیر معتبر ہے۔ حضرت حماد کے سوا امام اعظم کی کسی اولاد کا نشان نہیں ملتا۔ حضرت ابو حنیفہ کے بچپن کا زمانہ فتنوں سے لبریز تھا۔ ہر طرف ظلم اور ناانصافی کی حکومت تھی۔ بندگان خدا کے حقوق پامال ہو رہے تھے اور حکمرانوں کو اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔
خلیفہ عبدالملک نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ اس جابر شخص نے انسانی حدود سے نکل کر صفاقی کے وہ مظاہرے کیے تھے کہ ان کے آگے درندوں کی خون آشامی بھی ہیج تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس دور گمراہی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر دوسرے تمام پیغمبروں کی امتیں مل کر اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم صرف حجاج کو مقابلے میں لائیں تو خدا کی قسم ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے علاوہ بھی کچھ لوگ اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین پر تباہ۔ اسی سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔